حدیث نمبر 499 499 عن علي رضي الله عنه قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر دعا محجوب ہے، یعنی دعا میں اور اس کے اللہ کے بارگاہ میں پہنچنے کے درمیان ایک حجاب آ جاتا ہے۔ محجوب یعنی حجاب والا، جی حجاب آ جاتا ہے، وہ جاتا نہیں، رک جاتا ہے، قبولیت سے دعا رک جاتی ہے۔ کب تک؟ حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھ دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، اس کو بعض ائمہ نے مرفوع ذکر کیا ہے اور بعض ائمہ نے اس کو موقوف بتایا ہے، یعنی بعض ائمہ نے کہا کہ یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، تب بھی 100% صحیح ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ مولا علی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ حدیث مرفوع یعنی صحابی نے نبی کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کیا ہو، جی مرفوع، تو مولا علی نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر یہ بات بیان کی ہو۔ دونوں صورتوں میں بات تو یقینی ہے، اور اس میں ایک بات میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہو اور درود شریف میں اہل بیت کا ذکر چھوڑ دیتا ہو تو اس کو کہتے ہیں الصلاۃ البتراء۔ الصلاۃ البتراء کا مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا درود شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنے کیا کہتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کبھی بھی بغیر اہل بیت کے درود شریف نہیں سکھائے صحابہ کو۔ جب کبھی صحابہ سوال کیا یا رسول اللہ درود شریف کیسا پڑھنا ہے تو اس کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہیں پر ازواج محمد کا اضافہ ہے، کہیں کچھ اور الفاظ کا اضافہ ہے، لیکن آل محمد ہر جگہ ہے۔ آل محمد کے بغیر کوئی درود شریف آقا علیہ الصلاۃ والسلام نہیں سکھائے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہماری زبانوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے پھر یہ، اور پھر کتابوں میں دیکھتے ہیں ہم بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ وغیرہ کتابیں کھولیں تو اس میں اکثر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا رہتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا اکثر جگہوں پر نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ائمہ نے لکھا ہے، کافی ائمہ، میں بھی اس کے کافی حوالہ جات اور کافی اس کے اوپر دیکھ چکا ہوں، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ زمانہ بیچ میں جو یعنی خلافت راشدہ کے مولا علی علیہ السلام کے زمانے کے فوراً بعد جو اموی زمانہ آیا تھا، معاویہ بن ابی سفیان، پھر یزید بن معاویہ، پھر مروان بن حکم، پھر عبد الملک بن مروان، پھر سلیمان، پھر خالد، وہ جتنے یہ بادشاہ تھے، پھر ان کے بعد عباسیوں کا دور آ گیا، تو آلموسٹ 400 ایئرز، یعنی 100 ایئرز بنو امیہ کے اور 300 ایئرز بنو عباس کے، یہ تقریباً 400 ایئرز کا ایسا مسئلہ تھا کہ اس میں مولا علی علیہ السلام کا نام لینا یا سیدہ فاطمہ کی عظمت بیان کرنا یا امام حسن و حسین کا نام لینا بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ یعنی یہ لوگ اس حد تک جاتے تھے کہ معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام کو گالی بکتے تھے یہ لوگ، نہیں ایسا روڈ پر چلتے کرتے نہیں، باضابطہ جمعہ کی نماز میں، جمعہ کی نماز سے پہلے خطبوں میں ٹھہر کر یہ مولا علی علیہ السلام کی ہجوم کرنے والے ہوتے۔ آفیشل سرکاری دیوان بادشاہ کے کیا کہتے ہیں عباسی بادشاہوں کے دور میں صرف بنو امیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بنو امیہ نے تو شروع کیا اہل بیت کو معاذ اللہ برے برے الفاظ کہنا، انہوں نے شروع کیا تھا، اور کوئی مولا علی یعنی اب کوئی اپنے بچے کا نام علی رکھا تو وہ بچے کا قتل کر دیتے تھے، وہ لوگ نام علی کیسا رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی مولا علی علیہ السلام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے علم کو اگر آگے بڑھائے تو وہ جیل میں ڈال دیے جاتے تھے، مارے جاتے تھے، پتہ نہیں کیا 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 جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولنا آلموسٹ ناممکن جیسا ہو گیا تھا، آلموسٹ ناممکن جیسا ہو گیا تھا، چھپ چھپ کر، یعنی ان کا نام بھی لینا تو ان پر درود و سلام بھیجنا تو دور کی بات، ان کی تعریف کرنا تو دور کی بات، ان کا نام بھی ڈر ڈر کے لینا پڑتا تھا۔ اگر کوئی ان کا نام لینا ہے تو صرف برائی کرنے کے لیے نام لے سکتا تھا، اس کے علاوہ نام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 400 ایئرز یہ جو ٹائم ہے یہ بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے۔ یہ ٹائم پیریڈ کے اندر اور یہ ساری کتب جو آپ دیکھیں، آپ بخاری لے لیں، آپ مسلم لے لیجیے، ترمذی لے لیجیے، آپ نسائی لے لیجیے، ابو داود لے لیجیے، آپ یہ معاجم لے لیجیے، آپ یہ مسانید لے لیجیے، مسند احمد لے لیجیے، مسند کتنے کتابیں، آپ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، یہ ساری حدیث کی کتابیں وغیرہ اور تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں اسی زمانے میں لکھی گئی۔ یہ حضرات جانتے تھے پر یہ مجبور تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، اگر لکھ دیں گے تو پھر ان کی کتابیں آگے نہیں چلتی تھی۔
اسی طرح سے پھر ان بادشاہوں کی تعریفیں بھی ان کو انکلوڈ کرنا ہوتا ہے. اگر اندازہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی کیا کہتے ہیں آج جو بادشاہی سسٹم چلتا ہے نا، آپ سعودیہ، قطر، امارات، کویت اور وغیرہ وغیرہ یہ ملکوں میں آپ دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑا عالم قرآن پر کتاب لکھ رہا ہو یا حدیث پر کتاب لکھ رہا ہوگا، اس کے کم سے کم پری فیس میں بادشاہ سلامت کا شکریہ ادا کرتا ہے اور بادشاہ سلامت کی تعریف کرتا ہے. جو زمانے کا بادشاہ ہے، ملک فہد کی بات کرے، ملک عبدالعزیز کی بات کرے، ملک خالد کی بات کرے، کسی بھی بادشاہ سلامت کے، آج جو بادشاہ بیٹھے ہوئے، آپ نئی جو کتابیں آ رہے ہیں ان کی، جب تک ان کی تعریف آپ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی کتاب مارکیٹ میں نہیں آ سکتی، اس وقت آپ علم پھیلانے کا کام نہیں کر سکتے. کوئی بڑی کانفرنس ہوں گی تو آپ کسی بھی عنوان پر آپ قرآن کی کانفرنس کر رہے ہوں گے لیکن بادشاہ کی تعریف کرنا پڑتا، جبکہ یہ بادشاہ لوگ ان بادشاہوں سے بہت اچھے ہیں. یعنی بنو امیہ کے اور عباسی جو بادشاہ تھے ان کے مقابلے کچھ اچھے نہیں ہیں یہ لوگ، مگر ان سے اچھے ہیں. وہ تو اور ظالم لوگ تھے، وہ صحابہ اور صحابہ اور تابعین کو قتل کرنے میں جھجکتے نہیں تھے. تو اس زمانے میں یہ آل محمد یہ نام زبان پہ آنا ممکن نہیں تھا. بعض حضرات پریشانی سے، مجبوری سے اس طرح سے ائمہ وغیرہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا شروع کیا اور یہی چلا. اور بعد میں کیونکہ 400 سال تک ایک عمل کنٹینیو ہوتا رہا، یعنی ایک کام 400 سال سے چلا آ رہا تھا، تو پھر بعد کے زمانے میں وہی چل گیا خلاص. اس پر بڑے بڑے ائمہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ان حالات کی وجہ سے رکا گیا، ورنہ تو ایکچوئل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جانا تھا. وہ ائمہ حدیث کی اور ائمہ فقہ کی اور ائمہ کیا کہتے ہیں تاریخ کی مجبوری تھی، وہ ان کی مجبوری تھی. ہم ان کے اس پہ کچھ نہیں کہتے، ان کی مجبوری، ورنہ علم آگے نہیں پہنچتا. ان کو قتل کر دیا جاتا، ان کی کتابیں جلا دی جاتی، ہم تک یہ علم پہنچتا ہی نہیں. تو وہ خدمت کے لیے ایک مجبوراً انہوں نے رکا تھا، ورنہ درود شریف بغیر آل کے ہوتا نہیں. کٹا ہوا درود شریف، ادھورا درود شریف ہوتا ہے، ادھورا درود شریف ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم